السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. ہمارا آج کا اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے. سر تھینک یو فار جوائننگ اس. عمران خان، پہلا سوال، ہینگ اوور ختم ہو گیا لاہور کے جلسے کا؟ آپ کا بڑا سکسیزفل گیا ہے، بڑا، اور سب سے سرپرائزنگ یہ تھا کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں یو اسپوک ویری فوکسڈ، اور وہ غصے میں وہ نہیں کیا، دھمکیاں نہیں دیں، بول نہیں کیا. آنسر ون کہ ہینگ اوور ختم ہو گیا، بڑی سیٹسفیکشن ہوئی، کیونکہ جب بھی آپ اتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں مینار پاکستان میں، وہ بڑا جلسہ ہوتا ہے، تو اس کا پھر جتنا بڑی چانس لیتے ہیں اتنا ہی اس کی رسک ہوتی ہے. تو اگر لوگ نہ آئیں، اگر اتنا بڑا جلسہ آپ کریں اور وینیو لیں اور پھر پبلک نہ آئے، تو اس کا پھر ڈاؤن سائڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پارٹی ڈیمورلائز ہو جاتی ہے. تو اس سے رسک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک نون لیگ نے مینار پاکستان جلسہ نہیں کیا. میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پبلک میرے ساتھ ہے، میاں صاحب کہتے ہیں نا، تو پبلک ساتھ ہے، تو جو لاہور ہے، گڑھ ہے پنجاب کا، ادھر تو جلسہ کرو مینار پاکستان میں. تو وہ ہینگ اوور ختم ہو گیا، بڑی مجھے خوشی ہوئی. اتنا بڑا جلسے کی جو لاجسٹکس تھی، آرگنائز کرنا تھا، وہی بہت بڑی بات تھی، جو کرسیاں اور وغیرہ اور لائٹنگ اور ساؤنڈ سسٹم. وہ تو ٹھیک ہے، پرفیکٹ آپ کا ایک لانچ ہو گیا الیکشن کیمپین، سارے کہہ رہے ہیں اٹ واز اے پرفیکٹ سینڈ آف اس طرح کیمپین. لیکن میں آپ کا دوسرا سوال صرف میں جواب دے دوں. آپ نے کہا نا کہ بیشنگ کرتے ہیں اور اس باری پروگرام دیا، لیکن وہ دونوں ریلیونٹ ہوتے ہیں پالیٹکس میں. دیکھیں یہاں ایک بڑا شور مچتا ہے جی عمران خان نیگیٹو باتیں کرتا ہے. نیگیٹو بات کیا ہے؟ کرپشن. کرپشن ہے ہی پاکستان کا مسئلہ. اب میں اگر کرپٹ کی نہیں بات کرتا تو آپ اگر آج کوئی بھی مجھے کہنا کہ پاکستان میں جو مین مسئلے ہیں، قرضے کیسے ختم کریں گے، ریونیو کیسے اکٹھا کریں گے، ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا، اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے، جب تک آپ کرپشن کی دیمک جو یہ کینسر ہے پاکستان کی، جب تک آپ اس کو ٹیکل نہیں کریں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس پہ ہم آئیں گے. میں بھی آپ کا انٹرویو بھی سن رہا تھا، وہ اکانومسٹ آسک کے اندر، اس کے اندر آپ نے کہا کہ جی کرپشن جون سی ہے یہ گورننس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. لیکن اس پہ ایک دو سوال میں کروں گا آپ سے، بیکاز کرپشن کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے صوبے میں اس میں کوئی ٹریک ریکارڈ کنٹروورشل ہے. آپ کا احتساب کمیشن 60 کروڑ لگ گیا، اٹ ڈڈ ناٹ ڈیلیور اینی تھنگ. پھر 2-3 آپ ہی کے لائے ہوئے بندے دے کوئٹ آن میجر پروجیکٹس. تو لگتا ہے کہ وہاں پہ گورننس کی وہ بات نہیں، بٹ ویل کم ٹو دیٹ. میں پہلے ذرا الیکشنز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ بات کرتے ہیں سونامی آ رہی اور بالکل سویپ کر جائے گی، پھر ابھی 2 دن پہلے آپ نے کہہ دیا کہ میں گورنمنٹ فارم کروں گا انڈیپینڈنس کے ساتھ. تو کس کی سونامی آ رہی ہے؟ انڈیپینڈنس کی آ رہی ہے، آپ کی آ رہی ہے؟ وائی آرنٹ یو شیور کہ یہ آپ لوگ کوalition میں جائیں گے؟ مالک مجھے تو نہیں یاد یہ کہنا کہ کوئی انڈیپینڈنس ہے. میں نے پتہ نہیں کدھر یہ آئی تھنک حامد کے انٹرویو میں آپ نے شاید بات کرتے کہا تھا کہ انڈیپینڈنس کے ساتھ ہم کوalition کر لیں گے. آپ بھی چلیں کوalition گورنمنٹ ہوگی. میں آپ کو اپنے تجربہ بتاتا ہوں پختونخوا کا. اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں ایک ایکسپیرئنس ہو گیا گورننس کا، کیونکہ تحریک انصاف تو پہلی باری آئی ہے نا یہ کے پی میں. اس سے پہلے تو ہم نے کبھی ہمارا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا سیکھا اس میں؟ بہت چیزیں سیکھیں. اداروں کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں وہ سیکھا. یعنی پولیس سسٹم کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ پولیس انٹرینچ ہو جاتی ہے لوکل مافیاز کے ساتھ، اور اس کو کلین کرنا اور ادارہ بنانا وہ ایک بڑا ایک مجھے پتہ چلا کہ کس قسم کے پریشرز پڑتے ہیں، کیا آپ کو کس قسم کی اپنی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کو جو پریشر پڑتے ہیں وہ کیسے آپ برداشت کرتے ہیں. لیکن جو میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ آپ جب کولیشن پارٹنر لیتے ہیں وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ ان کو کنٹرول کر سکیں. آپ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. مثلا ایک کولیشن پارٹنر تھا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے 2 وزیروں کے اوپر ہمیں شیرپوش آپ کے تھے، آپ نے نکالے، پھر آپ کو دوبارہ لینے پڑ گئے. ہم نے کہا کہ آپ کے 2 وزیروں کے اوپر آواز آ رہی ہے کرپشن کی. انہوں نے کیبنٹ میٹنگ ہی بوائک آؤٹ کر دی. تو میں نے ریئلائز کیا آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کو. لیکن باہر سے کئی انڈیپینڈنٹس ہمیں جوائن کیے. جب آپ کو جوائن کر جاتے ہیں وہ آپ کے پارٹی ڈسپلن میں آ جاتے ہیں. تو وہ پھر یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ. تو لہٰذا جو آپ نے ابھی بات کی نا انڈیپینڈنس کی، میں نے یہ بات نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کولیشن بنا سکتے ہیں. میری آنسر یہ ہے کہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر آصف زرداری کی پیپلز پارٹی، اگر آپ اس کے ساتھ گورنمنٹ بنائیں گے
تو اس کا مطلب کہ آپ کرپشن کو نہیں ختم کر سکتے. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن, آئی پٹ اٹ مور اسپیسیفک. لیٹس سے سچویشن ایسی آتی ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے, آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ یا مسلم لیگ کی گورنمنٹ بن جائے کولیشن میں, یا آپ کو کولیشن میں بیٹھ کے ان کو گورنمنٹ میں آنے سے روکنا ہو. اگر مسلم لیگ کو گورنمنٹ بنانے سے روکنے کی سچویشن ہو اور آپ کو کولیشن میں بیٹھنا پڑے, یا زرداری صاحب ساتھ ہوں یا JUIF ساتھ ہو, تو کیا ایٹ دیٹ کاسٹ آپ بیٹھو گے کہ نہیں بیٹھو گے؟ اچھا, آپ کے پروگرام میں کیٹیگوریکلی سٹیٹ کر رہا ہوں, کبھی بھی کولیشن نون لیگ سے تو خیر بن ہی نہیں سکتی, آصف زرداری کی پیپلز پارٹی سے کبھی نہیں بن سکتی, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کبھی نہیں بن سکتی. اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ اگر میں جو شروع میں نے آپ سے کیا کہ جب تک آپ کرپشن کو ٹیکل نہیں کرتے, نہ گورننس ٹھیک ہوتی ہے, نہ آپ ادارے مضبوط کر سکتے ہیں, نہ فائنانس, نہ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں, نہ یہ جو ڈیفیسٹس ہیں جو قرضے میں ہم ڈوب رہے ہیں, نہ اس کو اب ڈیل کر سکتے ہیں. سو لہٰذا اگر ہمارا ایم ہے چینج کا, تو پہلا چینج تو شروع ہوگا جب آپ کرپشن کو ٹیکل کریں گے. تو اگر ان سے کولیشن کر لیں گے تو وہ تو ختم ہو گیا. اچھا, لیٹس سے یہ کولیشن میں نہیں ہے لیکن کولیشن کا بھی ایک ماحول بنتا ہے. آر یو ولنگ کہ کولیشن کی پارٹنرشپس کی اگر یہ ڈیمانڈ ہو کہ پرائم منسٹر کولیشن پارٹنر ہو, آپ نہ ہوں, تو کیا آپ اس پہ تیار ہوں گے؟ کون, میرا مطلب میں یہ پکچر نہیں کر سکتا, تو کون سی ایسی کولیشن ہوگی اگر پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے اور نون لیگ بھی نہیں ہے اور فضل الرحمان تو میرے خیال میں, جیسا آپ نے سینیٹ میں بھی کیا ہے, آپ نے ایک بلوچستان سے ایک بندہ لائے, آپ نے کہا ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ نے کہا ٹھیک ہے, دیٹ از دا ریزن وائی وی اسٹوڈ ود PPP اینڈ آل, ہم بلوچستان سے لے, وچ واز اے گڈ موو. ایشو از واٹ اف دیر از اے سچویشن لائک دیٹ. لیکن مالک وہ تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ سچویشن ہے نا, وہ تو سینیٹ کا چیئرمین تھا. ٹھیک, میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ فارمیشن کی, جدھر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اپنا مینیفیسٹو. آپ اپنا مینیفیسٹو کیسے ڈیلیور کریں گے جب آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ, آپ اگر اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کریں گے وہ آپ کو کرنے نہیں دے گی. سو وہ تو کانٹرڈکشن ہے نا. آپ کرپٹ کے ساتھ مل کے کرپشن کیسے ختم کریں گے؟ آپ کی پارٹی کوئی جوائن کر جاتا ہے تو وہ آپ کی پالیسیز مان کے آتا ہے تو وہ تو نہیں روکے گا آپ کو, لیکن آپ کو کولیشن پارٹنر وہ تو اپنی منمانی کرے گا. اگر اس کے یہ آپ وہ والا کویشچن پری ایمپٹ کر رہے ہیں الیکٹیبلز والا جو میں نے کرنا تھا کہ ایسے بندے آپ نے لیے ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ بھرا ہوا ہے لٹڈ ود ہسٹری آف کرپشن, لیکن وہ آپ کی پارٹی میں آ گئے ہیں. خیر ابھی ٹکٹس تو نہیں دیے, وہ تو ہم جب ٹکٹس کے اوپر ایویلیویٹ کریں گے. لیکن یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا پھر سے میں واپس جاتا ہوں, پختونخوا کا تجربہ ہوا. اب اس تجربے کے اندر یہ ہوا کہ ہمارے پاس کئی انڈیپینڈنٹس آئے. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو سوچے کہ ہمارے احتساب نے سب سے پہلے کس کو پکڑا, ہمارا ہی اپنا وزیر. اور ہمارا وزیر وہ کون تھا؟ وہ کوئی دوسری پارٹی سے نہیں آیا ہوا تھا, وہ ہم سمجھ رہے تھے ہمارا نظریاتی ہے. پھر آگے جا کے سینٹ کا الیکشن ہوا. سینٹ کے الیکشن کے اندر بڑا افسوس ہوا کہ ہمارے 20 لوگ بکے, اور 20 لوگ میں سے وہ لوگ بکے جو ان میں سے ایک تو تقریباً 20 سال پرانے ہمارے 2-3 تھے. تو ہمارے جن کو ہم ڈائی ہارڈ اپنے PTI سمجھ رہے تھے وہ بک گئے, اور کئی جو بعد میں ہمیں الیکٹیبلز جوائن کیا وہ کھڑے رہے. سو میں کس نتیجے پہ آؤں؟ جب آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کوئی جوائن کرتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کا ڈسپلن ہے, یہ کر سکتا ہے یا نہیں, وہ پھر اس میں آ جاتا ہے. مثلا میں سب سے پہلے نیب کو مضبوط کروں گا, یہ جو موجودہ نیب ہے اس کو اور مضبوط کروں گا, اس کو اور تکڑا کروں گا, FIA کو تکڑا کروں گا, آٹونومائز کروں گا. KPK میں کیوں نہیں کیا؟ KPK میں ہم نے 2 بڑی گلیئرنگ چیزیں دیکھی. آپ خود ہی جنرل حامد کو لے کے آئے, وہ پھر ڈفرینسز ہوئے. انہوں نے جب ان کا ریزگنیشن لیٹر میں لکھا کہ ایون جو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی اس کمیشن کے نیچے آنی تھی, بیورو کے, وہ بھی بعد میں چینج کر دیا گیا. پھر اینٹی کرپشن کا جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ تھی KPK کی, اس کو ہیڈ کیا چیف منسٹر کے اپنے چیف سیکورٹی آفیسر نے, ان کے سٹاف کے آفیسر کے بندے کو. تو چیف سیکریٹریٹ کا کی بندہ اٹھا کے انہوں نے وہاں پہ لگا دیا, چیئرمین کو آپ نے ہٹا دیا, 2 سال سے وہاں پہ کوئی نہیں آیا, 60-70 کروڑ تنخواہوں میں چلا گیا. تو وہ جو آپ کا لیب ماڈل تھا, اف یو کوڈنٹ ڈیلیور دیئر, تو کیوں آپ پہ ہم یقین کریں کہ آپ آگے کریں گے؟ پہلے تو یہ یاد رکھنا کہ نیب آپریٹ کر رہی ہے KP میں. نہیں, میں آپ کی خیبر پختونخوا کے احتساب کمیشن کی بات کر رہا ہوں. میں پہلے تو نیب کا کہتا ہوں. دیکھیے جی, اصل تو ادارہ نیب ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کا, جو سارے صوبوں میں آپریٹ کر رہا ہے.
تو نیب تو کے پی میں آپریٹ کر رہی ہے, اس کے اوپر ہم نے ایک کے پی احتساب بنایا. ہم نے بڑی ریسرچ کر کے کیسے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, 2 سال لگائے بنانے میں. پہلے پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکٹ پاس کیا, پھر پارلیمنٹ کے اندر کراس پارٹی کمیٹی بنائی, پھر اس کمیٹی نے احتساب کمیشن انہوں نے نامنیٹ کیا, پھر اس احتساب کمیشن نے ایڈورٹائز کر کے ڈی جی احتساب بنایا. تو یہ 2 سال لگ گئے اس پروسیس میں. اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ وہ جب آپریٹ کرنا شروع ہوا تو سب سے پہلا کلیش کیا ہوا کہ وہ احتساب کمیشن جو تھی اور ڈی جی کے بیچ میں کلیش آ گیا, وہ جورسڈکشن کے اوپر آ گیا, کیونکہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا نا. سیکنڈ کلیش کیا آیا کہ ایک طرف اینٹی کرپشن آپریٹ کر رہی ہے, ایک طرف نیب کر رہی ہے, ایک طرف احتساب کر رہا ہے. پہلے تو وہ یہ اوور لیپ ہونا شروع ہو گیا اینٹی کرپشن کا اور احتساب کا کام. سیکنڈلی نیب کا اور اس کا کام اوور لیپ کرنا شروع کر دیا کہ یہ پکڑنے جائیں تو وہ نیب میں چلے جائیں. تو وہ جو ڈی جی صاحب تھے حامد خان, ان کی جینوئن کنسرنز تھیں, لیکن وہ کنسرنز اس لیے نہیں تھی کہ کوئی رکاوٹ پیش کی. وہ آپریشن ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے تھے, وہ سسٹم فنکشن نہیں ہو رہا تھا. ان کی ریلیشن So now you feel کہ ایک نیب ہونی چاہیے, وہی ہر جگہ آپریٹ کرے. میرے خیال میں اسی نیب کو ری انفورس کرنا چاہیے اور مضبوط کرنا چاہیے, اس کی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے, اس کے آپ کو اور وکیل دینے چاہیے اور آڈیٹرز دینے چاہیے. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ کرپشن ٹیکل نہیں کرتے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پاکستان, کوئی بھی پاکستان کو اب اس دلدل سے نہیں نکال سکتا جو قرضوں میں ڈوب رہی ہے. تو سو دیرفور نمبر 1 وہ, اور اس کو پھر ایسی اس کی دیکھیں نیب کی جب کریڈیبلٹی ہو جاتی ہے نا. اب دیکھیں پہلا نیب کا تھا وہ جو قمر زمان, اس نے آ کے بڑے بڑے ڈاکوں کو بچایا ہے. اس کے بعد یہ آئے ہیں جسٹس جاوید اقبال, جوری اسٹل آؤٹ آن ہم, اور انہوں نے نہیں, لیکن انہوں نے ابھی بھی اصل ٹیسٹ اب آ رہا ہے. 3 پروجیکٹس پھنسے ہیں, سپریم کورٹ نے اڑائے ہیں, ان پہ نیب انکوائری آئے گی. آئی تھنک دس از دا ریئل ٹیسٹ کہ یہ کیا کرتے ہیں. ٹیسٹ یہ شہباز شریف کا ہے. اب دیکھیں سو اس لیے میں کہا جوری اسٹل آؤٹ, لیکن ابھی بھی جو اس کی پرفارمنس ان کی ہے اس کی اور زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے تو حدیبہ پیپر مل میں جو سپریم کورٹ میں کیس جب چل رہا تھا تو اس کے اندر تو وہ سیدھی وہ جو سیدھی ڈیٹیلز آئی ہیں, انہوں نے تو مدد کی بچانے کے لیے اسحاق ڈار کو اور یہ وہ حدیبہ پیپر مل کیس میں شہباز شریف کو. چلیں لیٹس سی ری انویگریٹڈ نیب مائٹ ری ڈو اٹ سم تھنگ, مائٹ ڈو اے بیٹر جاب. میں الیکشن پہ دوبارہ آ جاؤں بیکاز آج کل الیکشن ہی ہمارا فوکس ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی انٹرویو میں کہا کہ شاید 1.5 کا ڈیلے ہو جائے بیکاز یہ پٹیشنز وغیرہ ہونی ہے. آپ کے لیے واٹ از این ایکسیپٹیبل ڈیلے کہ آپ کے اچھا یار 1.5 خیر ہے, اس سے زیادہ ہمیں نہیں. مالک میں تو سمجھتا تھا کہ جب 28 جولائی کو یہ گورنمنٹ گئی ہے نا, میں تو سمجھتا تھا ان کو الیکشن کروا دینا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھیں ڈیموکریٹک گورنمنٹس مورل اتھارٹی پہ چلتی ہیں. اب بریکسٹ کے اوپر ڈیوڈ کیمرون جو لینڈ سلائڈ سے جیتا ہوا ہے, بریکسٹ ہارا تو اس نے تو ہمارا ایک دوست کہتا تھا موریلٹی مڈل کلاس کا پرابلم ہے, یہ لیڈ کا پرابلم نہیں ہے. سو آئی تھنک آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ کرپشن نے کیا کیا, کرپشن نے ہمارے ادارے تباہ کر دیے, ہمیں فائنینشلی بینکرپٹ کر دیا, منی لانڈرنگ کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنل قرضوں کے نیچے ڈال دیا. لیکن انہوں نے جو سب سے بری چیز کی, پاکستان کی موریلٹی ختم کر دی, اخلاقیات ختم کر دی. میں لوگوں کو انٹرویو دیکھ رہا ہوں, وہ جا کے نواز شریف کے حلقے میں انٹرویو کریں, وہ کہتے جی آپ نے نواز شریف یہ پینما میں اس سے پیسہ چوری کیا, منی لانڈر کیا, کہتا ہاں کیا. ووٹ کسے ڈالیں گے, نواز شریف کو ڈالیں گے. کئی ایسے بول رہے تھے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ, میں کیونکہ 18 سال انگلینڈ میں یونیورسٹی بھی گیا, پھر 18 گرمیاں کرکٹ بھی کھیلی وہاں, جو وہاں اور فرق اور وہاں اور یہاں یہ ہے, وہاں 2 لاکھ روپے 2000 پاؤنڈ کے اوپر ایکسپینسز کیسز میں ممبر آف پارلیمنٹس کو 3 سال جیل فراڈ نہیں خرچ دیا تھا, انآتھرائزڈ ایکسپینس. لیکن this raises another question. نہیں میں ایک چیز, دیکھیں ڈیموکریسی چلتی ہے. جو انہوں نے کیا کہا جج نے جب اس نے ایم پیز کو سزائیں دیں, اس نے کہا میں تمہیں زیادہ سزا دے رہا ہوں عام انسان سے. کیوں؟ کیونکہ تم ملک کی ریپرزینٹ کر رہے ہو پبلک کو. یہاں الٹا نظام, یہاں نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ, شہباز شریف کے اوپر ملٹیپل کرپشن کیسز, اس کے بیٹوں کے اوپر. فورن منسٹر ہمارا
دبئی سے پیسے لے رہا ہے 16 لاکھ روپے تنخواہ ایز اسکلڈ لیبر دبئی کی کمپنی میں. دوسرا انٹیریئر منسٹر اقامہ لے کے بیٹھا ہوا سعودی عربیہ. اس کے بعد فائنانس منسٹر بھاگا ہوا ملک سے بہانے میں کہ میں طبیعت نہیں ٹھیک, اور ایبسکونڈ کر رہا ہے, جس کو موجودہ ملک کا پرائم منسٹر جا کے لنڈن میں, اور ان کا اپوائنٹڈ پریزیڈنٹ نیشنل بینک آلسو ECL پہ وہ اور بھی منی لانڈرنگ میں. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ اس ریلوے منسٹر اس کے اوپر اربوں روپے کی پیراگون سٹی پر. دس ریزز اے کوسچن, جب آپ خود سمجھ رہے ہو کہ یہ عام آدمی کا ڈے ٹو ڈے ایشو زیادہ بڑے ایشو ہیں, اس کو اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ سڑک میری بنی ہے, گلی میری بنی تو نہیں, تو پھر جو لیگ کا نیریٹو ہے ڈیولپمنٹ والا اور آپ کا نیریٹو ہے کرپشن کا, پھر تو ایٹ ہسٹنگس تو آپ لوگوں کو مارنی پڑ جائے گی. دیکھیں انہوں نے کیا کیا, دیکھیں یہ جو شریف برادران ہیں انہوں نے دو چیزیں کی ہیں. انہوں نے ایکچولی وہ کیا, اگر آپ کو میں مثال دوں کہ اسرائیل امریکہ کی ساری مڈل ایسٹرن پالیسی کنٹرول کرتا ہے. امریکہ کا پرائم منسٹر جب تک وہ اسرائیل کو خوش نہیں کرتا وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. کیوں نہیں؟ اسرائیل وہاں جو ان کی بڑی پاورفل اسرائیل لابی ہے, وال سٹریٹ پیسہ کنٹرول کرتا ہے, اور دوسرا میڈیا کنٹرول کرتا ہے. آپ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ اگر اتنے بڑے امریکہ کے اندر آپ 60-70 لاکھ بھی لوگ ہوں, لیکن آپ کے پاس پیسہ ہو, آپ میڈیا کنٹرول کر لیں اور آپ ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہی کیا شریف برادران نے. انہوں نے پیسہ جو استعمال کیا میڈیا کے اوپر, انہوں نے صرف آپ دیکھ لیں کہ اس نے شہباز شریف نے 40 ارب روپے کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے پختونخوا میں. 1.5 ارب کی. آپ بھی تو میڈیا کے آگے لیٹ گئے ہیں. پہلے ایک گروپ کو آپ دنیا جہان کی برائیاں نکالتے تھے, اب آپ نے کہا وہ غلط فہمی. دیکھیں ہمارا ڈفرنس, میں ڈفرنس یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی جنگ میڈیا سے نہیں ہو رہی, ہماری جنگ ہو رہی ہے یہ پولیٹیکل مافیا سے. میاں صاحب بھی کہتے ہیں میری جنگ جو سی ہے وہ آپ سے نہیں ہو رہی, میری خلائی مخلوق سے ہو رہی ہے. میاں صاحب کی جنگ یہ ہو رہی ہے کہ آج 2 سوال ان سے نہ پوچھے نا کہ جناب آپ نے یہ مے فیئر کی جب آپ نے کہا ہماری اپارٹمنٹس ہیں, تو صرف یہ بتا دیں کہ وہ پیسہ کدھر سے کمایا آپ نے وہ خریدنے کے لیے, اور پاکستان کے باہر کیسے گیا. اگر یہ 2 سوال ان سے عدلیہ اور نیب نہ پوچھے تو پاکستان کی ڈیموکریسی بھی اچھی ہے, پاکستان کی فوج بھی اچھی ہے, پاکستان کی عمران خان بھی اچھا ہے. یعنی یہ 2 میں سوال اس سے نہ پوچھوں تو میں بڑا ہم جی جمہوری ہیں. صرف اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے اپنا 300 ارب روپیہ جو چوری کر کے باہر لے کے گیا ہے نواز شریف, اس کو بچانے کے لیے پاکستان کے ادارے تباہ کرنے کے لیے تیار ہے, پاکستان کی جوڈیشری تباہ کرنے کے لیے تیار, پاکستان کی فوج کرنے کے لیے تیار. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو جو اس وقت فوج لیڈرشپ ہے, جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انکلوڈنگ دا CJ, آپ کو ان پہ پورا اعتبار ہے؟ دیکھیں جی, میں تو ان کو داد دیتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کی قوم کا جو ایمان ہے نا پاکستان کی سپریم کورٹ پہ وہ بحال کیا. میں اس کی نشانی, میں نے یہ جو جلسہ کیا تھا میں نے اس پہ کہا تھا میں اپنا پروگرام بھی دوں گا, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ثابت کروں گا کہ قوم خوش ہے جو عدلیہ نے کیا. میں نے یہ 2 چیزیں کہی تھی. آپ نے جس طرح لوگ نکلے ہیں, پبلک نکلی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پبلک خوش ہے. یہ کرتے کیا ہے, میڈیا پہ پیسہ خرچ کر کے یہ لوگوں کو تاثر دے کے, قیمے کے نام دے کے, تھوڑے سے لوگوں کو بلا کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ قوم نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. The reason I'm asking you this کہ اگر یہ دونوں ادارے, آپ بھی ان پہ فیتھ ہے آپ کو کہ ٹھیک جائیں گے, تو خیال یہ ہے کہ الیکشنز فیئر ہوں گے انشاءاللہ. اگر الیکشنز فیئر ہوتے ہیں, یہ دونوں ادارے اس میں انوالو ہوتے ہیں, کرواتے ہیں, اور لیٹس سے رزلٹ میں مسلم لیگ سنگل لارجسٹ پارٹی نکل آتی ہے, کیا آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ پھر آپ کنٹینر بھی ہوں گے؟ نہیں, کنٹینر وہ کہتے ہیں آپ کو دل نہیں لگتا باہر کنٹینر کے, ہر سال اگر آپ آدھا گھنٹہ کنٹینر پہ نہ چڑھیں. کنٹینر پہ میں جب گیا تھا ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کہا تھا الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, 22 پارٹیز نے سپریم کورٹ پہ کہا تھا دھاندلی ہوئی. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو انویسٹیگیٹ کر لو, اور 4 حلقے اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے پتہ ہے انہوں نے. تو میں آگے کا بتا, اب آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. آپ نے نواز شریف کا بھی کہا کہ مجھے کیوں نکالا, سپریم کورٹ کو بھی گا لیا, اس کو بھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ماضی دیکھ لیں نا, صرف ایک ہی چیز دیکھ لیں کہ نواز شریف جب کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ میں, کسی سے پوچھ لو آج آپ کے پرانے جانے والے طلعت علی ملک وغیرہ صاحب, ان سب سے پوچھو, اپنا امپائر کھڑا کرتا تھا, وہ آؤٹ ہی نہیں دیتا تھا اس کو. میں کہنا نہیں مجھے چاہیے یہاں, لیکن لوگوں کو بھول جاتا ہے دنیا کی کرکٹ میں, ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری کے اندر
جس کیپٹن نے پہلی دفعہ نیوٹرل امپائرز لے کے آیا تھا اس کا نام عمران خان تھا، وہ ملک پاکستان تھا، وہ 1986 تھا. اور اس کے بعد آج آپ گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تھے، میں تھا جس نے نیوٹرل امپائرز کی کیمپین کی. اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں، جو میں صرف ایک چیز چاہ رہا ہوں جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئے، میں صرف یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیں، جو بھی رزلٹ ہے میں قبول کروں گا، کیونکہ میں اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے، اس سے پہلے ایک کوشچن پوچھنا ہے، بیکاز یہ الیکشنز کو دین آئی وانٹ ٹو ریپ اٹ اپ. بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا. آپ کسی مشاورت میں شامل ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ کون کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن رہا ہے؟ کوئی ان پٹ ہے آپ کی؟ اور اگر آپ کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آپ کو اعتراض ہوا اس پہ تو اس پہ پھر پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہوگا؟ دیکھیے جی، میں یہ کیونکہ پچھلا، اب دیکھیں ہمارا پچھلا الیکشن ساری پارٹیز نے گدھان لی ہوئی، ہوا کیا؟ 2 پارٹیز نے مل کے اپنے امپائر کھڑے کر دیے، اپنی الیکشن کمیشن، اپنے کیئر ٹیکر. ہم چاہتے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر کا رول ہے وہ کیئر ٹیکر کا رول ہو، اس کا صرف ایک رول ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز. ادروائز تو انگلینڈ میں تو کیئر ٹیکر نہیں آتے کیونکہ ان کی الیکشن کمیشن مضبوط ہے. if the PM you do not agree with the PM choice تو کیا آپ کا stance؟ میرے خیال میں یہ کرٹیکل الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ کا. اس میں جو آپ کے کیئر ٹیکر ہونے چاہیے وہ جینوئنلی نیوٹرل ہونے چاہیے، نیوٹرل امپائرز کے نیچے ہونا چاہیے. اگین مائی کوشچن، اگر آپ کو وہ پی ایم آپ نہیں ایگری کرتے، آپ کے خیال میں وہ نیوٹرل نہیں ہے، تو کیا سٹانس ہوگا آپ کا؟ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اپنے پوری سجیشنز دے رہے ہیں، ہم نے اپنی پوری ہوم ورک کیا ہوا ہے پارٹی نے، ہم دیں گے جب بھی وہ ریکوائرڈ ہو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کا خیال ہے، کسی کا خیال ہے کہ اس باری وہی الیکشن کریں گے جو اپنے امپائر کھڑے کر کے پینچر لگا کے تو دھرنا کیئر ٹیکر کے خلاف بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دھرنا نہیں ہوگا، ڈیمونسٹریشن ہوگی. ایک پولیٹیکل پارٹی ساری دنیا کے اندر جب وہ سمجھتی ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا، وہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے. چلیں اسی پہ میں ایک بریک لینا ہے، پھر آپ کے پوچھیں گے کہ اس پارٹی کے ڈی این اے میں اتنا جھگڑا اور جنون کیوں ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.